ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ان کے پہلے جتنے بھی انبیاء گزر چکے ہیں، ان سب کا ایک ہی جو ہے پیغام رہا اپنی قوم کے لیے، وہ ایک ہی رہا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ قرآن کی کچھ مختلف آیات ہیں جس کا ترجمہ ہم دیکھتے ہیں، جس میں مختلف انبیاء نے جو اپنی قوم سے خطاب کیا ہے، ہم ایک وہ بار دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 59، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم۔ یہاں پہ یہ بات نوٹ کرنے والی ہے کہ انہوں نے فرمایا اے میری قوم، یعنی وہ ان کے لیے کتنی زیادہ محبوب تھی وہ ان کے لیے کہ وہ ان سے اتنی پیار و محبت سے بات کریں۔ اور ہمارے لیے ایک دائی کے لیے، ایک اللہ تعالیٰ کے پیغام کو آگے پہنچانے والے کے لیے ایک بہترین جو ہے بات اس میں یہ ہے، سبق اس کے لیے یہ ہے کہ وہ پیار سے اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے وہ آگے پہنچائے، اس میں جھگڑا نہ کرے، اس میں دوسرے کو جو ہے وہ جج نہ کرے کہ وہ کس طرح کا ہے، برا ہے، اچھا ہے، گنہگار ہے۔ یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام صرف ہدایت پہنچا دینے کا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا ذکر ہے کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود ہونے کے قابل نہیں، مجھ کو تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ اب جب ہم کسی انسان سے محبت کرتے ہیں تو ہم اس کو اس کی نقصان، مطلب جو کام وہ کر رہا ہوتا ہے اس کے نقصان ہم بتاتے ہیں، ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس کے لیے نقصان دہ، مگر اس کو نظر نہیں آ رہا ہوتا، ہم اس کو سمجھاتے ہیں۔ ہم ایک بچے کی مثال لے لیتے ہیں کہ ایک بچہ باہر روڈ پہ اگر دوڑ رہا ہے تو ہم اس کو روکیں گے کہ اگر وہ خدا نخواستہ گاڑی کے آگے آ جائے، ہم کو اس بارے میں اندازہ ہے کہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ اسی طرح سے انبیاؤں کو اندازہ تھا، انہوں نے کیا فرمایا کہ ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے، وہ ان کو ایک عذاب سے بچانا چاہ رہے تھے کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، مجھے ڈر ہے کہ تم عذاب میں نہ پکڑے جاؤ۔ سورہ اعراف آیت نمبر 65 میں ذکر آتا ہے، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو۔ انہوں نے بھی کیا فرمایا؟ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، سو کیا تم ڈرتے نہیں ہو، تمہیں خوف نہیں آتا؟ ساتھ میں وہ حکم بھی دے رہے ہیں، ایک پیار سے سمجھا بھی رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، اور ساتھ میں پوچھ بھی رہے ہیں کہ تمہیں اللہ کا خوف نہیں ہے؟ کیا تمہیں ڈر نہیں ہے کہ تم سانس جو لے رہے ہو وہ رک جائے؟ کوئی ہے جو تمہاری سانس کو واپس لا سکے؟ کوئی نہیں ہے۔ کیا تم نے کبھی یہ خیال کیا ہے کہ ہم جس زمین پہ چل رہے ہیں وہ پھٹے اور مجھ میں سما جائے؟ کوئی ہے جو ہمیں روک سکتا ہے؟ نہیں روک سکتا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 73 میں ذکر آتا ہے، اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ یہاں پہ بھی کیا پتہ چل رہا ہے؟ اے میری قوم، یہ پوائنٹ نوٹ کرنے والا ہے کہ تمام انبیاء کا انداز ایک ہی تھا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی تمہارا معبود نہیں ہے۔ اور تمام اقوام کے پاس کچھ نہ کچھ دلیل آئی، ان کے پاس ایک دلیل آئی، وہ کیا ہے؟ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل آ چکی ہے، یہ اونٹنی ہے اللہ کی جو تمہارے لیے دلیل ہے، سو اس کو چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ کی زمین میں کھاتی پھرے، اور اس کو برائی کے ساتھ ہاتھ بھی مت لگانا کہ کہیں تم کو دردناک عذاب آ پکڑے۔ وہ لوگ دلیل مانگتے تھے، ہمیں دکھائے کوئی دلیل کہ آپ سچ کہتے ہیں، دلیل آئی بھی تو انہوں نے نہیں مانا۔ اور یہ بات ایک فیکٹ ہے کہ جو انسان ایمان رکھتا ہے اس کو دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ سورج نکل رہا ہے، کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ چاند غروب ہو رہا ہے، یہ سب چیزیں ہمارے سامنے ہیں، ہم چل پھر رہے ہیں، تمام چیزیں مسخر ہیں۔ اگر ہم صرف آسمان کی طرف ہی دیکھ لیں تو کیا مجھے ضرورت ہے کہ میں کوئی دلیل مانگوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے ہونے کا احساس دلائیں؟ نہیں، صرف ایک دفعہ آسمان کو دیکھ لیں، صرف ایک دفعہ اپنے ارد گرد دیکھ لیں کہ یہ سب چیزیں بنانے والے انسان ہیں۔ کوئی انسان بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا۔ سورہ یاسین آیت نمبر 61 میں ذکر آتا ہے، اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے قول و قرار نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری ہی عبادت کرنا، سیدھی راہ یہی ہے۔ اب یہاں پہ قول و قرار کی بات ہو رہی ہے، کون سے قول و قرار کی؟ کہ جب تخلیق کی گئی تھی انسان کی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی تھی، اس وقت کی اس کا ذکر اس میں آ رہا ہے کہ وہ کھلا دشمن ہے
نہیں لیا تھا قول و قرار. اور کیا ہے آخر میں؟ میری ہی عبادت کرنا، یہی سیدھی راہ ہے. ہم سیدھی راہ چلنا چاہتے ہیں، ہم ایسی راہ پہ چلنا چاہتے ہیں جو ہمیں کامیابی کی طرف لے کے جائے. ہم اس کے لیے دن رات محنت کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں اگر ہمیں ایک بات کوئی دوست آ کے بولیں کہ ایک جگہ جاب ہے، بہت اچھی آفر ہے، اس میں بہت مطلب ساری فیسلٹیز دی جا رہی ہیں، تو کیا کریں گے ہم؟ ہمیں ایک وے مل گیا، ہم اس کی طرف ہر ممکن کوشش کریں گے ہمیں وہ جاب مل جائے، اس طرف نکلنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں کیا فرما رہے ہیں؟ جنت. ہم بڑے بڑے عالیشان محل چاہتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں چاہتے ہیں. کیا کبھی ہم نے سوچا ہے جنت میں ہم صرف جو خیال کریں گے دماغ میں، جو ایک صرف بات آئے گی وہ ہمارے سامنے پیش ہو جائے گا؟ جبکہ ہمیں یہاں دنیا میں محنت کرنی پڑتی ہے، بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، پھر کہیں جا کے ہمیں وہ چیز ملتی ہے. اور کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم محنت کر کر کے قبر میں پہنچ جاتے ہیں، ہمیں نہیں ملتا، پھر ہمارے بچوں کو ملتا ہے. تو پھر فائدہ ایسی محنت کا؟ تو ہمیں وہ محنت کرنی چاہیے جو ہمیں ملے. اس کے بعد اگلی آیت سورہ عنکبوت آیت نمبر 16. اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرتے رہو، اگر تم میں دانائی ہے تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے. کیا ہم عقل مند ہیں؟ کیا ہمارے اندر تھوڑی سی بھی عقل ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بار بار ایک ہی آیت، ایک ہی چیز کیا فرما رہے ہیں؟ تکرار بار بار کس چیز کی آ رہی ہے؟ کیا تم عقل رکھتے ہو؟ کیا تم میں دانائی ہے؟ کیا تم بہتر اپنے لیے چن سکتے ہو؟ اللہ کی عبادت کرو. ہمیں پرانی جو پچھلی قومیں جو گزر چکی ہیں ان کا حوالہ دے دے کر بتایا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا کہ انہوں نے انکار کیا تھا. سورہ بقرہ آیت نمبر 133 میں ذکر آتا ہے، کیا حضرت یعقوب علیہ السلام کے انتقال کے وقت تم موجود تھے جب انہوں نے اپنی اولاد کو کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو سب نے جواب دیا کہ آپ کے معبود کی، اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی، جو معبود ایک ہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ، اور ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے.